وہ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ جو تکون بنانے کی کوشش ہو رہی ہے نا، اور انڈیا بنا رہا ہے، ظاہر ہے دو تو بنے ہوئے ہیں، اسرائیل اور انڈیا، اور یہاں سے وہ بڑی پال پوس کے پیسے لگا کے افغانستان کے لوگوں کو ساتھ ملا رہے ہیں، اور وہ ملے بھی ہوئے ہیں، ان کو پیسوں کی عادت ہے. اور خالد قیوم صاحب نے پوری تفصیل سے بتا دیا کہ معاہدہ کیا تھا، اور وہ اپنے بچے تو پڑھا رہے ہیں، اپنی بچیاں بھی پڑھا رہے ہیں قطر میں، لیکن لوگوں کے بچوں کو نہیں پڑھنے دیتے. اسی بنیاد پہ دنیا نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور نہ راستے کھل رہے ہیں. اب وہ جو مار دھاڑ والا پروگرام ہے، پیسے بنانے والا کام ہے، SPR نے اس دن بتایا کہ وہاں سے باقاعدہ TTA یعنی تحریک طالبان افغانستان کو بھی TTP پیسے پہنچاتی ہے، جو وادی تیرہ میں خیبر ضلع سے پہنچاتے ہیں. ننگرہار صوبے میں وہ راستہ کھلا رکھنا چاہتے ہیں، ہر وقت پاکستانی چوکیوں پہ حملے کرتے رہتے ہیں، دونوں طرف سے حملے ہوتے ہیں کہ اندر یہ ان کے TTP کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری طرف وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پاکستانی فوج لڑ رہی ہے. اب یہ جو نیکسس سامنے آ رہا ہے، تو پاکستان نے تو پبلک کیا نا کہ یہ دیکھیں کہ یہ حرکتیں کیا ہو رہی ہیں. افغانستان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قطر اور ترکی کب تک آپ کے ساتھ چلیں گے. ترکی تو 100% ہمارے ساتھ جنگ میں بھی انڈیا کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہوا تھا نا، جس کو کہتے ہیں دامے در میں سکھ نے، ہر طرح سے ساتھ تھا. تو اب آئندہ بھی وہ ساتھ ہوگا. یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ پھر پٹائی جب شروع ہوگی تو پھر ترکی بھی ان کے بارڈر پہ ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ پھر پیچھے ہٹ جائیں گے. جب آپ اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کو تنگ کرنے کی کوشش کریں گے، تو پاکستان تو الحمدللہ ہے اس قابل کہ آپ کو بھاگنا پڑا دوستوں کی طرف ہمارے کہ جناب ثالثی کریں. اور آج میٹنگ اب شروع ہو گئی ہے. فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ہم بڑے کلیئر ہیں، انہوں نے لوگوں کو چھپایا ہے. یہ بھی SPR نے بتایا کہ شہروں میں منتقل کرنا شروع کر دیا TTP کی قیادت کو اور BLA کی قیادت کو، اور انہوں نے کہا کہ ہماری اس پہ نظر ہے. تو پھر یہ جو ہم اپنے ہاں کلیکٹر ڈیمیج سے خوف زدہ ہوتے ہیں، ظاہر ہماری فوجوں کو آرڈر ہیں کہ جب یہ BLA کے لوگ ہوں یا TTP کے، جب یہ عام شہریوں کے گھروں میں گھستے ہیں تو وہاں پہ حملے نہ کیے جائیں. صرف ان پہ حملے ہوتے ہیں جو ان کو پناہ دیتے ہیں، جو RDX سنبھالتے ہیں، گولہ بارود سنبھالتے ہیں. تو پھر وہ اس میں وہ گن نہیں سکتے ان کو کہ جی جو لوگ ان دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں آپ ان کے بھی کلیکٹر ڈیمیج سے ڈریں گے. تو وہاں افغانستان میں پھر یہ افغانستان کے عوام کو براہ راست سمجھیں، وہ جو کہتے ہیں نا چیتاونی دے دی گئی ہے کہ وہ بھی نکالے. جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یا تو آپ ان کو پکڑ کے ہمارے حوالے کریں، یا انہیں کہیں کہ افغانستان چلے جائیں دہشت گردوں کو، تیسری صورت میں آپ اپنا علاقہ چھوڑ دیں، ہم ان کا بندوبست کر لیں گے. تو یہ کام افغانستان کے ساتھ بھی ہوگا کہ ہم اگر انڈیا پہ حملہ کرتے ہیں جواباً، تو وہاں پہ بھی ایئر بیسز پہ حملہ کرتے ہیں، فوجی چھاونیوں پہ کرتے ہیں، ان کی میزائلوں کے ڈپو پہ کرتے ہیں، ان کے جہاں ایئر فورس کے اسکواڈن کھڑے ہوتے ہیں. جو ایاز صاحب ٹرمپ سے توقع کر رہے ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ بتائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کھڑے ہوئے بھی ان کے، چونکہ بہت سارے طیارے جو رشین تھے اور وہ اوور ہالنگ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہے تھے، وہ بھی ہم نے نشانے میں رکھے ہیں. وہ چیزیں وہ نہیں بتائیں گے. ہم نے ایک دو جگہ کی چوکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں جو سیز فائر میں نہیں آتی. تو وہ بھی وقت آئے گا ہم سب کچھ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا حاصل کیا ہے، کہ جہاں سے ہمیں پریشانی ہوتی تھی اس جنگ میں یہ چیزیں آئیں گی. جب ہم وہاں یہ کر سکتے ہیں تو افغانستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. ہم پھر پبلکلی کہیں گے کہ ان کو نکالو باہر، ورنہ ہم پھر ماریں گے. یہ نیکسس ہم نے توڑنا ہے، اور ہم اس قابل بھی ہیں اور ہم بتا بھی رہے ہیں. صحیح. جی الیاس صاحب، آپ اگر وہ ٹائم ہے تو میں 27ویں ترمیم پہ بات کر لیتا ہوں. تو ضروری تھا یار، آپ رانا صاحب کمال کر رہے ہیں. جی نہیں آپ نے آج ضروری سوال ہی نہیں نہ رکھا، بس اب ہم کیا کریں. وہ آپ نہیں وہ آپ نے بریک لیٹ کی، جلدی کر دیتے تو رکھ لینا تھا وہ. صحیح. جی عامر صاحب آپ کر سکتے ہیں. نہیں خبر وہ کہتے ہیں جی خبر روکی نہیں جاتی جب آہی کر دی. ایشو یہ ہے کہ وہ اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ اگر اپوزیشن اور گورنمنٹ نہیں کر سکتے تو سپریم جوڈیشل کونسل کو دینے کی تجویز ہے، جیسے ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے. اور اس میں بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے اختیارات بڑھا رہے ہیں، صدر وزیر اعظم کے اختیارات کم ہو رہے ہیں، ہائی کورٹس کے ججز کے تبادلے کو فائنل ہے. بس صرف وہ جو کہانی ہونی ہے نا، وہ NFC ایوارڈ فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے 10% ہمیں صوبوں سے لے دیں، وہ کچھ 1-2% پہ ہوگا، یا وہ ہو جائے گا کہ جی دیکھیں جی ہم نے منوا لیا. وہ وزیر اعلیٰ سندھ کو کہنے کے لیے مل جائے گا، CEC پیپلز پارٹی کو مل جائے گی بات. کیونکہ جو یہ وزارتوں کی بات ہے نا کہ پاپولیشن ہو یا ایجوکیشن ہو، مجھے بتائیں پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں جتنی وزارتیں گئیں ان کو مرکز میں نہیں رکھ لیا گیا دوسرے طریقے سے، بالکل رکھا گیا. ہیلتھ کو نیا نام دے دیا گیا، ایگریکلچر کو نیا نام دے دیا گیا، آپ ایجوکیشن کو پہلے کیڈ نام دیا گیا، پھر ایجوکیشن کے نام سے آگئی ساری وزارتیں یہیں کی جائیں ہیں. یہ کہانی ہے، یہ گپ شپ میں کچھ وہ کہتے ہیں نا مٹیریل اس لیے رکھا گیا ہے کہ ہو کہ جی بحث ہوئی اور ہم نے بڑے منصوبے جو ہے نا وہ مولانا صاحب کہتے تھے ہم نے ڈنگ نکلوا دیا، زہر نکلوا دیا. تو پیپلز پارٹی بھی کہے گی بہت کچھ جا رہا تھا ہم نے کچھ واپس لے لیا. اشک شویون سب کے لیے بھی اہتمام ہے. جو آرٹیکل 243 ہے اس میں بھی فیلڈ مارشل کا
جو عہدہ ہے وہ آئین کے اندر باقاعدہ ذکر ہو جائے گا، اس کے اختیارات آئیں گے، سنرجی ہوگی تینوں سروسز کے اندر، اور اس کے اندر جو اعتراضات آ رہے ہیں کہیں پہ جو 26ویں ترمیم میں لکونے ہیں، ظاہر ہے جو آئینی بینچ کو وہ پوری آئینی کورٹ بنا دیں گے، شاید 9 جج رکھ رہے ہیں، اور ابھی بحث ہو رہی ہے کہ 68 سال جج کی عمر کر دی جائے یا 70 سال کر دی جائے سپریم کورٹ کی. اگر 5 سال اوپر بڑھے تو نیچے بھی 5 سال ہائی کورٹس میں بڑھ جائیں گے، اوپر 3 بڑھے تو نیچے ہائی کورٹس میں بھی 3 سال بڑھ جائیں گے. لیکن اب بہرحال سٹرکچر سارے کا سارا وہ سپریم جوڈیشل کمیشن کے حوالے کر کے بہت کچھ تبدیل ہو جائے گا. صحیح. جی الیاس صاحب، جو بنیادی سوال خاص طور پر اسرائیل بھارت افغانستان کا گٹھ جوڑ. جی الیاس صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آڈیو ایشو ہے. فیصل صاحب، بات یہ ہے کہ اتنے عرصے تک تو ہم یہ سمجھتے رہے کہ دنیا ہی سمجھتی رہی کہ یہ جو طالبان ہیں یہ اسلام کے نام پر انہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہے. اچھا برا تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ان کے جو بھی تعلقات جن لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں ان تمام دنیا میں ان قوتوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو کھلم کھلا جو ہے وہ مسلمان کے اور اسلام کے خلاف قوتیں دنیا کے اندر، جو مستند اسلام دشمن قوتیں ہیں، جو مستند مسلم دشمن قوتیں ہیں، ان کے ساتھ جو ہے یہ اپنا گٹھ جوڑ قائم کر رہے ہیں. یعنی کہ بھارت کو لے لیں، وہاں پہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک ایک مذہبی انتہا پسند جو ہے نا حکومت ہے، جو کھلم کھلا جو ہے ایک مذہب کو جو ہے وہ امپوز کرنا چاہتی ہے، اور ہندو مذہب کے نام پر جو ہے وہاں دہشت گردی جو ہے مچائی گئی ہے. یہی کام جو ہے وہ اسرائیل اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا سب سے بڑا کوئی دشمن ہے، اسلام کا جو سب سے بڑا اعلانیہ کوئی دشمن ہے تو وہ جو ہے اسرائیل ہے. اگر دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ مسلمانوں کا کوئی قتل عام کر رہا ہے تو وہ اسرائیل کر رہا ہے. اور مزے کی بات ابھی دیکھیں، مزے کی بات کیا ہے، مطلب اس بات پہ تو جتنا بھی افسوس کیا جائے، شرمندگی کی جائے، اگر اس کو گٹھ جوڑ کرنے کے لیے دنیا میں کوئی ملا ہے تو افغانستان ملا، یا افغانستان کو دنیا میں کوئی 2 ملک ملے تو اسرائیل اور بھارت ملے. تو بس اس پہ آپ یہ ہے ان لوگوں کا مذہب، اور یہ ہے ان کے اسلام کی جو ہے نا وہ حقیقت کی، اور یہ ہے ان کے ایمان کی طاقت کہ انہوں نے جو ہے ایک مسلمان ملک کے خلاف گٹھ جوڑ کے لیے جو دنیا کے ایک مسلم دشمن ملک تھے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ اس افغانستان نے جو ہے نا الائنس کر لیا. پاکستان کا بہت بڑا پن ہے، حد سے زیادہ نہیں، ضرورت سے بھی زیادہ جو ہے نا ایک بڑے پن کا پاکستان جو ہے نا مظاہرہ کر رہا ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے نا مذاکرات کو اتنی جو ہے نا وہ طویل کرتا چلا جا رہا ہے کہ شاید بات جو ہے نا بن جائے، ورنہ ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اتنے طویل مذاکرات جو ہے وہ کیے جائیں، ان کو اس بات پہ جو ہے وہ راضی کیا جائے کہ ہوش کے ناخن لے لو. اور یہ پاکستان جو مذاکرات کر رہا ہے ان کے ساتھ، اس میں پاکستان کا جو ہے نا رتی برابر بھی فائدہ نہیں ہے. یہ مذاکرات بھی انہی کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں. بھائی تم لوگ ہوش کے ناخن لے لو، تم لوگ اپنی آنکھیں کھول لو. اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا 100% بینیفیشری جو ہے وہ افغانستان نہیں ہونا ہے. وہاں تباہی جو ہے نا تباہ ہونے سے اس نے بچنا، ہم نے نہیں بچنا. یہ ہماری تو کچھ بھی نہیں جو ہے نا بگاڑ سکتے، رتی برابر بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ مذاکرات بھی انہی کے فائدے کے لیے ہو رہے ہیں. یہ اگر مذاکرات میں کوئی مثبت چیز نکلتی ہے تو اس کا واحد بینیفیشری بھی یہی ہوگا. اس وقت براہ راست جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. بھی ہوں گے، اور یہ میٹنگ جو ہے یہ کیونکہ